یہ ویڈیو لیکچر غزنوید امپائر یا محمود غزنی کی ہسٹری کے بارے میں ہے۔ افغانستان میں غزنی میں ایک رولر یا بادشاہ تھا جس کا نام تھا الپتگین۔ الپتگین کے ساتھ ایک غلام تھا، سلیو تھا، جس کا نام تھا سبکتگین۔ سبکتگین الپتگین کے آرمی میں وقت کے ساتھ کمانڈر ان چیف بنا۔ بعد میں سبکتگین کو الپتگین نے اپنی بیٹی ڈاٹر بھی میرج میں دے دی۔ جب الپتگین کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق غزنی کا بادشاہ یا رولر بنا۔ جب ابو اسحاق کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ڈیتھ کے بعد 977 AD میں سبکتگین غزنی کا رولر یا بادشاہ بنا۔ انڈیا میں پنجاب میں ایک رولر تھا یا راجا تھا جس کا نام تھا جے پال۔ جے پال نے سبکتگین کے علاقوں پر حملہ کیا اور حملے میں سبکتگین کی آرمی اور جے پال کی آرمی کے درمیان خیبر پاس میں لغمان میں لڑائی وار ہوئی اور جس میں جے پال کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد جے پال کو سبکتگین نے قیدی بنایا۔ امپریزمنٹ میں جے پال نے سبکتگین کو 10 لاکھ روپیز دینے اور 50 ایلیفنٹس ہاتھی دینے کا ایگریمنٹ کی اور اس ایگریمنٹ میں اس نے اپنی لائف کو سیو کیا۔ جب سبکتگین نے اپنا ایمبیسڈر جے پال کے پاس بھیجا کہ مجھے 10 لاکھ روپیز اور 50 ایلیفنٹس دیا جائے تو اس پر جے پال نے انکار کر دیا اور اسی وجہ سے سبکتگین نے جے پال کے علاقوں پر حملے کرنا شروع کیے اور ملٹری ایکسپیڈیشن شروع کی۔ سبکتگین نے پشاور پر حملہ کر دیا۔ جو پشاور میں جے پال اور سبکتگین کی آرمی کے درمیان جنگ ہوئی اور جنگ میں جے پال کو شکست ہوئی اور شکست کے بعد سبکتگین نے پشاور سے لے کر خیبر پاس یا لغمان تک یہ علاقے جے پال سے انیکسٹ یا قبضہ کر لیے۔ مسلم رولرز یا بادشاہوں میں سبکتگین پہلا رولر تھا جس نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کی طرف سے انڈیا میں انویژن یا حملہ کیا۔ اس سے پہلے مسلم رولرز یا مسلم گورنرز یا مسلم کمانڈرز نے جتنے بھی حملے کیے تھے وہ بلوچستان کے سائڈ سے انڈیا پر انہوں نے کیے، لیکن سبکتگین پہلا مسلم رولر یا انویڈر تھا جس نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سے حملہ کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوا اور اس نے پشاور تک جو علاقہ ہے وہ جے پال سے قبضہ یا انیکسٹ کر لیا۔ 997 AD میں سبکتگین کی ڈیتھ ہوئی اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا ینگر بیٹا یا چھوٹا بیٹا جس کا نام تھا اسماعیل وہ غزنی کا رولر بنا۔ سبکتگین کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا محمود، جو کہ بعد میں محمود اب غزنی سے مشہور ہوا۔ محمود اب غزنی کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرا چھوٹا بھائی رولر بنے، تو اس وجہ سے ان دو بھائیوں کے درمیان مطلب سبکتگین کے ان دو بیٹوں کے درمیان، ایک تھا محمود اب غزنی اور دوسرا تھا اسماعیل، دونوں کے درمیان تخت پر جو ہے وہ ڈسپیوٹ شروع ہوئی اور ڈسپیوٹ جنگ میں تبدیل ہوئی اور 998 AD میں اسماعیل کی فورسز آرمی اور محمود اب غزنی کی فورسز آرمی کے درمیان غزنی میں جنگ ہوئی اور جنگ میں اسماعیل کی آرمی کو شکست ہوئی اور شکست کے بعد محمود اب غزنی نے اسماعیل کو مطلب اپنے بھائی کو قید میں ڈال دیا اور قید میں ڈالنے کے بعد 998 AD میں محمود اب غزنی یا افغانستان کا رولر یا بادشاہ بنا۔ جب محمود غزنی رولر یا بادشاہ بنا تو اس کا سمنید امپائر کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہوئے اور سمنید امپائر اور محمود اب غزنی کے درمیان جنگیں ہوئی جس میں محمود اب غزنی نے سمنید کو شکست دی اور شکست کے بعد اس سے بلخ، ہرات، ترمیز اور بست کے علاقے قبضہ کر لیے۔ سمنید امپائر سے علاقے قبضے کرنے کے بعد محمود اب غزنی نے سلطان کا ٹائٹل اڈاپٹ کر لیا اور بعد میں جو عباسید خلف تھا جس کا نام تھا القادر باللہ، اس سے اپنی ساورینٹی کی ریکگنیشن بھی حاصل کر لی اور عباسید خلف القادر باللہ نے اس کا ٹائٹل رکھا یمین الدولہ یا جسے امین الملہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹائٹل محمود اب غزنی کے لیے رکھا اور محمود اب غزنی کی ساورینٹی
یا اتھارٹی غزنی اور افغانستان میں ایک الگ ریاست کی وہ ایکسیپٹ کر لی۔ بغداد کے خلف القادر باللہ نے محمود اب غزنی پر یہ اوبلیگیٹری بنا دی کہ آپ ہر سال انڈیا میں یا ہندوستان میں ایکسپیڈیشن یا انویژن یا حملہ کریں گے۔ تو اس طرح محمود اب غزنی نے اپنی اتھارٹی کو کنفرم کرنے کے بعد 1000 اے ڈی سے لے کر 1026 اے ڈی تک مختلف ایکسپیڈیشن یا انویژن یا حملے انڈیا میں کیے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محمود اب غزنی خود بھی ایک ایمبیشینس شخص تھا اور ملیٹریلی وہ بہت کیپیبل شخص تھا، اور اس نے اپنی ایمبیشیس کو پورا کرنے کے لیے بھی انڈیا میں مختلف حملے کیے تھے۔ ایک ہسٹورین ہے جس کا نام ہے سر ہنری، اس کے مطابق محمود اب غزنی نے انڈیا پر 17 ایکسپیڈیشن یا حملے کیے تھے، لیکن بعض ہسٹورین اور اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ 17 ایکسپیڈیشن نہیں تھے، یہ 12 ایکسپیڈیشن یا حملے تھے۔ لیکن زیادہ تر جو ہسٹورین کا ویو پوائنٹ ہے یا خیالات ہے وہ 17 ایکسپیڈیشنز کو یا حملوں کو مانتے ہیں، اور اسی لحاظ سے محمود اب غزنی نے انڈیا میں 17 حملے کیے۔ محمود اب غزنی نے سب سے پہلا حملہ خیبر پاس پر کیا تھا۔ 1000 اے ڈی میں اس نے خیبر پاس پر حملہ کیا اور خیبر پاس کو قبضہ کر لیا۔ خیبر پاس کو محمود اب غزنی کے فادر سبکتگین نے قبضہ کیا تھا، لیکن اس کی ڈیتھ کے بعد یہاں پر ریبیلین شروع ہوئی تھی اور غزنوید امپائر کا خیبر پاس میں کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ لیکن 1000 اے ڈی میں محمود اب غزنی نے خیبر پاس پر ایکسپیڈیشن یا حملہ کیا اور اس کو قبضہ کر لیا۔ خیبر پاس کو قبضہ کرنے کے بعد محمود اب غزنی نے 1001 اے ڈی میں پشاور پر حملہ کیا تھا۔ پشاور کو بھی اس کے والد یا فادر نے قبضہ کیا تھا جے پال سے، لیکن جب سبکتگین کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ڈیتھ کے بعد جے پال جو ہندو راجا تھا پنجاب کا، اس نے دوبارہ پشاور کو انیکسٹ یا قبضہ کیا تھا۔ تو اس دفعہ دوبارہ 1001 اے ڈی میں محمود اب غزنی نے پشاور پر حملہ کیا اور پشاور میں جے پال اور محمود اب غزنی کی آرمی یا ٹروپس کے درمیان لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور جنگ میں محمود اب غزنی نے ہندو راجا جے پال کو شکست دی، اور شکست میں جے پال کو اس کے بیٹے یا سن انندیا پال کو اور گرینڈ سن کو امپریزن یا قید کر دیا۔ جے پال نے محمود اب غزنی کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کی اور پیس ٹریٹی کے بعد اپنے آپ کو پریزن سے نکال دیا۔ پریزن سے نکالنے کے بعد جے پال نے پنجاب کا رولر اپنے بیٹے انندیا پال کو اپوائنٹ کیا اور اپنے آپ کو برن یا جلا دیا، اور پشاور محمود اب غزنی یا غزنوید امپائر میں انیکسٹ یا قبضہ ہوا۔ محمود اب غزنی نے پشاور کو قبضہ کرنے کے بعد اپنی اٹینشن بحیرہ کی طرف کی۔ بحیرہ کو باہتیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا راجا تھا بجائے رائے۔ تو بجائے رائے اور محمود اب غزنی کی آرمیز یا ٹروپس کے درمیان وار ہوئی، اور جنگ میں وار میں بجائے رائے کو شکست ہوئی، اور شکست کے بعد محمود اب غزنی بحیرہ کے علاقے کو قبضہ کر لیا۔ بحیرہ کو علاقے کو قبضہ کرنے کے بعد محمود اب غزنی نے اپنی اٹینشن ملتان کی طرف کی۔ ملتان کو جانے کے لیے محمود اب غزنی کو پہلے پنجاب کو کراس کرنا تھا۔ پنجاب میں جے پال کا بیٹا انندیا پال رولر یا راجا تھا، تو اس لیے محمود اب غزنی نے پنجاب پر 1006 اے ڈی میں ایکسپیڈیشن یا حملہ کیا، اور پنجاب کی راجا انندیا پال اور محمود اب غزنی کی آرمی کے درمیان جنگ ہوئی، اور جنگ میں یا وار میں انندیا پال کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد انندیا پال نے کشمیر ہلز کی طرف جو ہے وہ اسکیپ ہوا، اور اسکیپ کے بعد محمود اب غزنی نے اپنی آرمی ملتان کی طرف ڈائیورٹ کی اور ملتان پر ہم ایکسپیڈیشن کر دیا۔ ملتان کا رولر یا بادشاہ تھا عبد الفاتح داؤد۔ تو عبد الفاتح داؤد اور محمود اب غزنی کی آرمی یا ٹروپس کے درمیان جنگ ہوئی، اور جنگ میں عبد الفاتح داؤد کو شکست ہوئی، اور شکست کے بعد محمود اب غزنی نے ملتان کو انیکسٹ یا قبضہ کر لیا۔ ملتان کا انچارج یا ایڈمنسٹریٹر محمود اب غزنی نے جے پال کا گرینڈ سن بنایا، گرینڈ سن جس کا نام تھا شکپال۔ شکپال کو پشاور میں محمود اب غزنی نے وار میں امپریزن کیا تھا، اور امپریزن جیل میں شکپال نے اسلام کو قبول کیا تھا، مطلب وہ اسلام کا فالوور بنا تھا۔ تو اس لیے ہسٹورین کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ پال کا نام مسلمز نے چینج کر کے اس کا نام نواسہ شاہ رکھ لیا تھا۔ تو جب ملتان کو محمود اب غزنی نے انیکسٹ یا قبضہ کیا تو اس کی چارج یا ایڈمنسٹریشن
محمود اب غزنی نے اس شکپال یا نواسر شاہ کو دی تھی جو جیپال کا گرینڈ سن تھا، لیکن جب اس نے ایڈمنسٹریشن ملتان کی نواسر شاہ یا شکپال کو دی دیا اور خود واپس غزنی چلا گیا تو 1007 AD میں نواسر شاہ یا شکپال نے ملتان میں انڈیپینڈنسی ڈکلیئر کی۔ 1007 AD میں محمود اب غزنی نے دوبارہ ملتان پر ایکسپیڈیشن کی اور ایکسپیڈیشن میں نواسر شاہ کو شکست دے کر دوبارہ ملتان کو قبضہ کر لیا۔ انندیا پال کے ساتھ محمود غزنی کی وار جنگ میں شکست ہوئی تھی اور وہ کشمیر کو اسکیپ ہوا تھا، لیکن کشمیر سے انندیا پال نے اپنی آرمی یا فوج کو مضبوط کرائی اور کانفیڈریسی یا الائنس بنائی اجین، گولور، کلنجر، کانوج، دلی اور اجمیر کی رولر یا راجاؤں کے ساتھ اور ایک اسٹرانگ آرمی بنائی تھی۔ لیکن سال 1008 AD میں محمود غزنی نے غزنی سے انندیا پال کی آرمی پر اٹیک کر دیا اور انندیا پال کی آرمی اور محمود غزنی کی آرمی وائی ہند میں دونوں کے درمیان بیٹل ہوئی، جنگ ہوئی اور جس میں انندیا پال کی کانفیڈریٹ یا الائنس آرمی کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد سال 1009 AD میں نگرکوٹ جو کانگڑا میں ہے اس مندر یا ٹیمپل کی طرف اپنی اٹینشن کروائی، اس لیے کروائی کیونکہ نگرکوٹ کے مندر یا ٹیمپل میں لوگوں نے اپنا سونا یا چاندی جمع کی تھی، تو اس لیے محمود غزنی نے اس پر اٹیک کر دیا اور یہاں پر لوگوں کو ڈیفیٹ یا شکست دی دی اور اس مندر یا ٹیمپل سے جو سونا یا چاندی یا جو پیسے کلیکٹ کر کے غزنی چلا گیا۔ نگرکوٹ کو قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنی نے اپنی اٹینشن ملتان کی طرف کر دی۔ ملتان میں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ملتان پر محمود غزنی نے اٹیک کیا تھا اور یہاں کے رولر یا بادشاہ داؤد کو شکست دی تھی، لیکن جب وہ واپس چلا گیا تو داؤد نے دوبارہ ریبیلین بغاوت شروع کی تھی اور اپنی آرمی کو اسٹرانگ کر کے مختلف ملتان کے علاقوں کو واپس کیپچر کرنا شروع کی تھی۔ تو سال 1010 AD میں محمود غزنی نے دوبارہ ملتان پر حملہ کر دیا اور داؤد کو شکست دے دی۔ بیٹل آف وائی ہند یا وائی ہند کی جنگ میں انندیا پال کو شکست ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی ایفرٹس یا کوشش جو ہے وہ بعد میں بھی جاری رکھی اور اپنی کیپٹل کو چینج کر کے نندانہ میں اس نے اپنی کیپٹل بنائی اور دوبارہ اپنی آرمی کلیکٹ کرنا شروع کی، لیکن کچھ وقت تک اس نے نندانہ پر حکومت کیا اور بعد میں اس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی۔ اس کی نیچرل ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا یا سن تریلوکن رولر یا بادشاہ بنا۔ محمود اب غزنی نے 1014 AD میں انڈیا میں ایکسپیڈیشن کی اور نندانہ پر حملہ کر دیا۔ نندانہ میں تریلوکن کی آرمی اور محمود غزنی کی آرمی کے درمیان وار جنگ ہوئی اور جنگ میں محمود غزنی نے تریلوکن کو ڈیفیٹ یا شکست دی دی اور تریلوکن کشمیر ہلز یا کشمیری پہاڑوں میں اس نے پناہ لے لی یا ازائلم لے لی اور کشمیر کے راجا تونگا کے ساتھ الائنس بنا دی۔ محمود غزنی نے کشمیر پر بھی حملہ کر دیا اور تونگا اور تریلوکن کی کمبائن آرمی کو شکست دی دی، جس سے تریلوکن سیولک پہاڑوں میں اس نے اپنی ازائلم لے لیا اور وہاں پر اپنی فوجی یا ملٹری ایکٹیویٹیز شروع کی، لیکن محمود غزنی نے ان علاقوں پر بھی ایکسپیڈیشن یا حملے کیے اور تریلوکن کو ڈیفیٹ یا شکست کر دیا اور اسی سے انندیا پال یا جے پال کی جو ڈائنیسٹی تھی یا جسے ہندو شاہی ڈائنیسٹی بھی کہا جاتا ہے وہ پنجاب میں اینڈ ہوئی۔ 1014 AD میں محمود غزنی نے تنیسور پر ایکسپیڈیشن یا حملہ کیا اور تنیسور پر کو انیکسٹ یا قبضہ کر لیا۔ محمود غزنی نے 1018 AD میں برن پر ایکسپیڈیشن کیا اور برن کے رولر یا راجا بلندسار نے محمود غزنی کو سبمیشن کی اور سبمیشن کے علاوہ وہ اسلام کا فالوور بنا اور ساتھ میں 10,000 مین بھی اسلام کے فالوورز بنے۔ برن کے بعد محمود غزنی نے متورا کی طرف اپنی اٹینشن کروائی اور اس پر ایکسپیڈیشن یا حملہ کر دیا اور یہاں پر بہت سارا گولڈ سلور وہ کلیکٹ کر کے غزنی بھیجا۔ متورا کے بعد محمود غزنی نے برندبن کی طرف اپنی اٹینشن کروائی اور اس پر ملٹری ایکسپیڈیشن یا حملہ کیا۔ برندبن نے اس نے بہت سارا گولڈ سلور اور دیگر جو اماؤنٹ ہے وہ کلیکٹ کر کے غزنی بھیجا۔ 1019 AD میں محمود غزنی نے کانوج پر ایکسپیڈیشن یا حملہ کر دیا اور کانوج کے رولر یا بادشاہ جس کا نام تھا رجیا پال، اس نے بغیر فائٹنگ یا بغیر جنگ کے محمود غزنی کو سبمیشن کرائی۔ رجیا پال کی سبمیشن کے بعد محمود غزنی واپس غزنی چلا گیا، لیکن کانوج کے ساتھ ایک اور کنگڈم تھا جس کا نام تھا کلنجر کے راجا یا رولر گوندا نے ساتھ میں ایک اور دوسرا کنگڈم تھا
جس کا نام تھا گویلور. اس کے رولر یا راجا کے ساتھ یہ الائنس بنا دی اور الائنس کے بعد ان دو رولرز مطلب گویلور کے رولرز اور کلنجر کے رولر گونڈا نے کانوج کے رولر رجیاپال پر حملہ کر دیا یا اٹیک کر دیا اور اسے وار یا جنگ میں کل کر دیا اور رجیاپال کے بیٹے سن کو تخت یا تھرون پر بٹھایا. اس پر محمود غزنی جو ہے وہ ریٹیلیٹ اس نے کروائی اور کلنجر پر ایکسپیڈیشن کی اور ایکسپیڈیشن کے بعد محمود غزنی نے گوندا جو کلنجر کا رولر تھا اسے شکست دی, ڈیفیٹ کر دی اور محمود غزنی نے اپنی اٹینشن گویلور کی طرف کی اور 1021 AD میں گویلور پر ایکسپیڈیشن کروائی اور یہاں کے راجا کو ڈیفیٹ یا شکست دی. کلنجر اور گویلور کے بعد محمود اب غزنی کی اٹینشن سومناتھ ٹیمپل یا مندر کی طرف ہوئی. سومناتھ مندر یا ٹیمپل میں ہندوؤں نے اپنا گولڈ, سلور اور دیگر جو اماؤنٹ ہے وہ کلیکٹ کی تھی اور یہاں پر رکھا تھا. جب محمود غزنی کو اس کے بارے میں پتا چلا تو 1026 AD میں محمود غزنی نے اس ٹیمپل یا سومناتھ کے مندر پر ایکسپیڈیشن یا حملہ کیا اور یہاں پر لوگوں کو ڈیفیٹ شکست کے بعد یہاں پر جو بھی گولڈ, سلور جو بھی تھی وہ سب کلیکٹ کر کے غزنی کی طرف روانہ ہوا. راستے میں 1027 AD میں اس نے جٹس کے خلاف ایکسپیڈیشن کیا اور ان علاقوں میں لوگوں سے اماؤنٹ یا گولڈ یا سلور کلیکٹ کر کے غزنی کی طرف روانہ ہوا اور یہ محمود اب غزنی کا آخری ایکسپیڈیشن تھا انڈیا میں. محمود غزنی نے انڈیا میں 17 ایکسپیڈیشن یا حملے کیے تھے. اس کے مطابق بعض ہسٹورین اور اسکالرز کا ماننا ہے کہ محمود غزنی کا نیچر یا موٹیو صرف اکنامک تھا. وہ انڈیا میں صرف اس لیے اس نے حملے کیے کہ صرف انڈیا سے ویلتھ, گولڈ, سلور وہ کلیکٹ کر کے غزنی میں لایا اور غزنی کو اسٹیبلش کر سکے یا سینٹرل ایشیا میں وہ اپنی پوزیشن مضبوط کر سکے. لیکن بعض ہسٹورین اور اسکالرز کا ماننا یہ ہے کہ یہ 17 ایکسپیڈیشن جو محمود غزنی نے انڈیا میں کی تھی یہ صرف اور صرف اس کی پولیٹیکل موٹیو تھی, نیچر تھی کہ وہ اپنی پولیٹیکلی اپنی امپائر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا تھا, بڑھانا چاہتا تھا. لیکن یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ محمود غزنی نے صرف پنجاب کو انیکس کیا تھا, پنجاب کو اپنے امپائر میں شامل کیا تھا اور دیگر جو انڈیا کے علاقے ہیں اس پر انہوں نے جو ایکسپیڈیشن یا حملے کیے تھے تو وہاں پر صرف اس نے ویلتھ کلیکٹ کی تھی اور ان علاقوں کو اپنے امپائر یا غزنوی حکومت میں شامل نہیں کیا تھا. بعض ہسٹورین اور اسکالرز کا ماننا یہ ہے کہ محمود غزنی نے جو ایکسپیڈیشن یا حملے انڈیا میں کی تھی اس کی پیچھے موٹیو یا نیچر صرف ریلیجیس, مذہبی تھی. وہ انڈیا میں اسلام کو پھیلانا چاہتا تھا اور اسلام کو انڈیا میں انٹروڈیوس کرانا چاہتا تھا. لیکن یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مذہبی موٹیو صرف نہیں تھی. محمود غزنی کی ایڈمنسٹریشن یا آرمی میں بہت ساری ہندو ٹروپس یا فوج بھی تھی. اسٹینلی لین پول اور SM جاپر یہ دو ہسٹورینز ہیں, یہ محمود غزنی کو ایک گریٹ سولجر یا جنرل کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں. ان کے مطابق محمود غزنی نے جتنے بھی ایکسپیڈیشن, اٹیکس یا انویژن حملے کیے تھے اس سب میں اس نے وکٹری حاصل کی تھی, کامیابی حاصل کی تھی. نہ صرف انڈیا میں اس نے جو انویژن یا حملے کیے تھے اس میں اس نے وکٹری حاصل کی تھی بلکہ سمانید, ایران اور ٹرانزیکزینیا کے خلاف اس نے بھی حملے کیے تھے, انویژن کی تھی اس میں بھی وہ کامیاب ہوا تھا. تو اس لیے محمود غزنی کو ایز اے سولجر یا ایز اے گریٹ جنرل کی کیٹیگری میں پٹ کیا جا سکتا ہے. محمود غزنی ایک گریٹ امپائر بلڈر بھی تھا. اس کی امپائر پنجاب سے لے کر اوکسز ریور تک تھی اور اسی طرح چائنیز بارڈر سے لے کر ایران تک یہ علاقے اس کی امپائر میں شامل تھے. تو اس لحاظ سے اسے ایک گریٹ امپائر بلڈر کے طور پر پٹ کیا جا سکتا ہے. محمود غزنی نے اپنی امپائر کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے اپنی امپائر کو مختلف پروونسز میں ڈیوائڈ کیا تھا اور ہر ایک پروونس میں اس نے وائس رائے یا گورنرز اپوائنٹ کیے تھے. اس کی ایڈمنسٹریشن میں اس کے ساتھ وزیر بھی تھے جس کو انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ حوالہ کی تھی. محمود غزنی آرٹ اینڈ لٹریچر کا بھی بہت پیٹرن تھا. اس لحاظ سے محمود غزنی نے غزنی میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کی تھی, بنائی تھی, جس میں ایران سے, ترکی سے یا سینٹرل ایشیا سے اور انڈیا سے لوگ آتے تھے اور وہاں پر یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس تھے. 1027 AD میں محمود غزنی بیمار ہوا یا ایل ہوا اور اسی کے بعد محمود غزنی نے کوئی بھی ایکسپیڈیشن یا انویژن نہیں کی. 1030 AD تک
محمود غزنی بیمار رہا اور 1030 AD میں اس کی ڈیتھ ہوئی 60 ایج میں۔ جب محمود غزنی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ڈیتھ کے بعد اس کے دو بیٹوں مسعود اینڈ محمد کے درمیان تخت کے لیے وار آف سکسیشن یا جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں مسعود نے اپنے بردر محمد کو بلائنڈڈ اندھا بنایا اور امپریزنڈ قید کر دیا۔ مسعود نے کچھ وقت تک غزنوید امپائر میں حکومت کی اور بعد میں اس پر سلجوق نے حملہ کر دیا اور سلجوق نے مسعود کو شکست دی اور شکست کے بعد اس کے بلائنڈڈ اندھے بھائی محمد کو رولر یا بادشاہ بنایا، اور اسی کے ساتھ غزنوید امپائر ویک کمزور ہوتی گئی اور بعد میں جتنے بھی رولرز یا بادشاہ تھے وہ ویک، انکیپیبل اور ان ایفیشینٹ تھے، اور اسی وجہ سے غزنوید امپائر وقت کے ساتھ کمزور ہوتی گئے اور غور چیفز یا غور میں جو ٹرائبل چیفز تھے وہ پاورفل ہوتے گئے، اور بعد میں غزنوید امپائر کو ختم کر کے اور بعد میں محمد غور نے سینٹرل ایشیا میں غورید امپائر کی بنیاد رکھی۔